سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 40 آج شروع کی جائے گی، جس میں جنگ احد کا ذکر ہوگا۔ پیچھے بھی جنگ احد کا ذکر ہوا، اب آگے چلتے ہیں حضرت ام عمارہ کی جانثاری۔ حضرت بی بی ام عمارہ جن کا نام نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور دو فرزند حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی یلغار کا ہوش ربا منظر دیکھا تو مشک کو پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئیں اور کفار کے تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہیں۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ ابن قمیہ ملعون نے جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلائی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ غار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن قمیہ کے شانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ کے فرزند حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بال گھستا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر علانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر آئیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش پر نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کی کان، ناک، آنکھ سب پھٹے، شکم چاک، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہ کہا، پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی چلی آئیں۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اسے دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی ہیں۔ جب لوگوں نے اس کو بتا دیا کہ الحمدللہ وہ زندہ اور سلامت ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے اس شعر کا مضمون نکل پڑا، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شعر دل عورت کے صبر سار کا کیا کہنا۔ شوہر، باپ، بھائی تینوں کے قتل سے دل پر صدمات کے 3 پہاڑ گر پڑے ہیں، مگر پھر بھی زبان حال سے اس کا حال یہی نعرہ ہے کہ میں بھی اور باپ بھی اور شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شاہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے، مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہداء کرام کی کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک اتنی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔
بلاخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر ازخر خاص ڈال دی گئی۔ شہدائے کرام خون میں لتھڑے ہوئے دو دو شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی امر رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدائے کرام اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ السلام علیکم یا عم رسول اللہ، اللہ کے رسول، اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 46 برس کے بعد شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے، اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح، سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ ہوا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور کفار قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پردرد موسیقہ لکھا کہ جس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا۔ مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لیں گے۔ پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہج لکھ کر شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد کیا۔ کعب بن اشرف یہودی کی یہ حرکتیں سراسر اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبردار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ و حضرت عباد بن بشر اور حضرت حارث بن اوس حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور ربیع الاول 3 ہجری کو اس کے قلعہ کے پھاٹک پر اس کو قتل کر دیا، اور صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس قتل کے سلسلہ میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ محمد بن مسلمہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفا کامل حاصل ہو گئی۔ غزوہ غطفان۔ ربیع الاول 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر اس معصور بن الحارث محاربی نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کرے۔ اس خبر کے بعد آپ 400 صحابہ کرام کو لے کر مقابلہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب معصور کو خبر ملی کہ رسول اللہ ہمارے دیار میں آ گئے تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی جس کا نام حبان تھا گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس روز زوردار بارش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا۔ آپ بالکل اکیلے اور اپنے صحاب سے دور بھی تھے۔ ایک دم معصور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کر ننگی شمشیر ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا کہ بتائیے آپ کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا اللہ مجھ کو بچا لے گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام دم زدن میں زمین پر اتر پڑے اور معصور کے سینے میں ایک ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور معصور عین غین ہو کر رہ گیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तलवार उठा ली और फरमाया कि बोल, अब तुझको मेरी तलवार से कौन बचाएगा। मासूर ने कांपते हुए भराई हुई आवाज में कहा कि कोई नहीं। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को उसकी बेकसी पर रहम आ गया और आपने उसका कसूर माफ फरमा दिया।